قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت ہی طاقتور کہانی چھپی ہوئی ہے۔ چلیں آج اسی کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص ہے۔ سوچیں، کسی سے کہا جائے کہ تمہاری وراثت کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں، یہ الفاظ کسی کو بھی توڑنے کے لیے کافی ہیں، اور بس یہی ایک جملہ اس پوری کہانی کا جو جذباتی مرکز ہے نا، اسے فوراً ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ اور یہ بات کسی عام انسان کو نہیں بلکہ ایک نبی کا دل توڑنے کے لیے کہی گئی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اتنے تکلیف دہ الفاظ استعمال کیے گئے؟ تو کہانی کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ اسی گہرے ذاتی غم کے گرد گھومتا ہے، وہ دکھ جس کے جواب میں یہ وحی نازل ہوئی۔ چلیں اس منظر کو ذرا تصور میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکہ کا شہر ہے اور ایک بالکل پرسکون سی سحپہر ہے، لیکن یہ سکون، یہ خاموشی ایک گہرے غم کی وجہ سے تھی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خوار بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ ایک ایسا دکھ ہے، ایک ایسا صدمہ ہے جو کسی بھی والد کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن اس غمگین ماحول کے ٹھیک الٹ گھر کے باہر کوئی اور تھا جو جشن منا رہا تھا، اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے سگے چچا ابو لہب تھے۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی آواز گونج رہی تھی اور الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیروں جیسے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب کوئی وارث نہیں، وہ بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ یہ صرف باتیں نہیں تھیں، یہ ایک باپ کے ٹوٹے ہوئے دل پر سب سے گہرا وار تھا۔ لیکن کہتے نا، جب انسان ظلم کی انتہا کر دیتا ہے تو خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو اس انسانی ظلم کے جواب میں ایک خدائی تحفہ نازل ہوا۔ اسی شدید تکلیف اور درد کے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ، ایک تسلی، ایک امید کا پیغام نازل ہوا، اور وہ تھا سورۃ الکوثر۔ تو آخر اس خدائی تحفے میں تھا کیا؟ چلیں اب اس سورت کی پہلی آیت کو سمجھتے ہیں تاکہ اس کا مطلب واضح ہو سکے۔ الکوثر، اس کا مطلب ہے کثرت سے بھلائی، یعنی بہت زیادہ، بے حساب خیر۔ یہ ایک وعدہ تھا بے شمار اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا۔ اب دیکھیں، مفسرین نے کوثر کی بہت گہری تشریحات کی ہیں۔ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھلائیوں کا ایک پورا سمندر ہے۔ اس میں جنت کی ایک نہر بھی شامل ہے، ہمیشہ رہنے والا قرآن بھی، ایک ایسا نام اور میراث جو لازوال ہو، وہ بیٹیاں جنہیں یاد رکھا جائے گا، اور وہ وفادار ساتھی جو ہر قدم پر ساتھ کھڑے رہے۔ یہ سب کوثر ہے۔ اچھا، تو جب اتنی بڑی، اتنی بے حساب بھلائی عطا کی گئی تو پھر اس کا شکرانہ کیسے ادا کیا جائے؟ دوسری آیت ہمیں بالکل یہی بتاتی ہے۔ اللہ نے دو طرح کی عبادت کا حکم دیا، ایک پرائیویٹ یعنی نماز جو بندے اور اس کے رب کے بیچ ایک ذاتی تعلق ہے، اور دوسری پبلک یعنی قربانی جس میں جانور قربان کر کے اس کا گوشت دوسروں میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ اور اب آتے ہیں تیسری اور آخری آیت پر۔ یہ وہ آیت ہے جو ابو لہب کے طعنے کا سیدھا سیدھا جواب دیتی ہے اور پورے کھیل کو ہی پلٹ دیتی ہے۔ تو یاد ہے نا وہ تکلیف دہ طعنہ کیا تھا؟ یہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹ جائے گا کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا۔ اور پھر اللہ کا جواب دیکھیں، کتنا طاقتور۔ صرف وہ شخص جو آپ سے نفرت کرتا ہے وہی حقیقت میں بے نام و نشان ہے۔ یعنی جس نے یہ طعنہ دیا تھا نا، اصل میں وہی گمنام ہو کر رہ جائے گا۔ یہاں دشمن کے لیے جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے شانے۔ شانے کا مطلب ہے ایک ایسی شدید نفرت جس میں انسان اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ، سب کچھ کھو دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ابو لہب نے ایک بچے کی موت پر جشن منا کر انسانیت کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ اور اسی تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ غیر جانبداری کو برقرار رکھتے ہوئے جس ذریعے سے یہ معلومات لی گئی ہیں وہ شانی کی اس کیفیت یعنی عقل کھو دینے والی نفرت اور اسرائیل کے اقدامات کے درمیان ایک مماثلت قائم کرتا ہے، خاص طور پر جہاں بچوں اور بوڑھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو چلیں اب اس تاریخی پس منظر سے نکل کر بات کرتے ہیں کہ اس سورت کا پیغام آج ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کوثر کیا ہے؟ وہ کثرت سے بھلائی آج ہمارے پاس کس شکل میں موجود ہے؟ دیکھیں، کوثر ہماری صحت ہو سکتی ہے، ہمارے بچے، ہمارے گھر، ہمارا فارغ وقت، غرض ہر وہ چھوٹی بڑی نعمت جو ہمیں دی گئی ہے۔
جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں نا تو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی زیادہ بھلائیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال رہ جاتا ہے، آج وہ کون سی بے حساب بھلائی ہے، وہ کون سا کوثر ہے جسے ہم نے اپنی پریشانیوں اور مصروفیتوں میں کہیں نظر انداز کر دیا ہے؟